بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں ہمیں اس مقدس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے فہم کو درست فرمائے اور اس کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ بقرہ کی 44ویں آیت سے آج بات شروع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اتأمرون الناس، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ خود کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر ان کی عقلوں کو مخاطب کیا گیا، جھنجھوڑا گیا۔ عقل سے کام لو، دوسروں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول جا رہے ہو، جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کتاب کے پڑھنے والے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہارے پاس فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تم ناسمجھ ہو کیا؟ ایسا کیوں کرتے ہو کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول جا رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا کہ ذرا غور کرو کہ تم کیا کر رہے ہو، جو باتیں دوسروں کے لیے بھلائی کی کر رہے ہو خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو اس کی تفصیل میں مفسرین نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ ان کا حال کیا تھا، اہل کتاب جو عالم تھے ان کا کیا حال تھا۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو۔ یہ وہ یہودی ہیں کہ جن کے رشتہ دار مسلمان ہوئے اور انہوں نے پوچھا اس دین کے بارے میں، تو ان یہودی علماء نے کہہ دیا کہ آپ اس دین پر رہیے۔ یہ پہلے بھی آپ کو پتہ چل چکا کہ یہ کہا کرتے تھے یہ دین ہمارے لیے نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے ہیں، تو ان پر قائم رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے، ان کا کلام سچا ہے، یہ سب بتا رہے ہیں، خود نہیں ایمان لا رہے ہیں۔ یا تو ان لوگوں کے لیے یا ان یہودیوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے مشرکین عرب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی، وہ اہل کتاب تھے، انہیں اپنی کتاب کے علم سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ نبی کریم آنے والے ہیں، تو مشرکین عرب کو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور نبی کریم کی حقانیت اور سچائی کی اور مبعوث ہونے کی خبر دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت بھی کی تھی کہ یہ ان کی پیروی کرنا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اب یہ جو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ آئے گا تو اس کی پیروی کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، تو جب نبی کریم مبعوث ہوئے تو یہ اصلاح کرنے والے اور ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے کہ یہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے۔ تو پہلے تو یہ خبریں دے رہے تھے کہ آنے والے ہیں اور جب وہ آ جائیں تو ان کی پیروی کرنا اور ان کی بات کو قبول کر لینا اور ان کی تصدیق کر دینا، مگر جب آئے تو خود ہی نہیں عمل کیا اس بات پر، جلن اور حسد میں خود کافر ہو گئے۔
تو ان سے فرمایا کہ کیا فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود تو نیکی کی بات کر رہے ہو اور خود بھول جاتے ہو. بھائی لوگوں کو حکم دے رہے ہو نیکی کا تو خود بھی تو عمل کیجئے اس کے اوپر. اپنے آپ کو بھول گئے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے دیا. اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس تناظر میں، تو یہ آیت کا شان نزول جو ہے وہ خاص ہے کہ ایک خاص موقع پر یہ نازل ہوئی کہ یہودی جب ایسا کیا کرتے تھے تو ان کے اس کرنے پر نازل ہوئی، مگر اس کا حکم عام ہے. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نازل تو ہوئی تھی بنی اسرائیل کے یہودی علماء کے لیے جو اہل کتاب تھے، عالم تھے اہل کتاب، مگر اب اس کا حکم عام ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہ کرے کہ دوسروں کو بھلائیوں کا حکم دے اور خود بھلائی نہ کرے. تو یہ عام ہو گیا اس کا حکم. تو جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود نیکی نہیں کرتے ان کو اس بات سے عبرت لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ناپسند کرتا ہے کہ نیکیوں کا حکم تو دو مگر خود نیکی نہ کرو، خود بھی نیکی کرو. تو ان دونوں کو جمع کرنا ناپسند ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور خود نیکی نہ کرنا یہ ناپسندیدہ بات ہے. نیکی کا حکم دیں تو خود بھی نیکی کریں. مگر ایک بات یہاں یہ اور سمجھنے کی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے کہ اگر خود نیکی نہیں کرتے ہیں تو کسی کو نیکی کی بات بتائیں بھی نہیں، یہ سوچ کر کہ بھئی ہم تو خود عمل کرتے نہیں ہیں تو ہم کیوں کسی کو نیکی کی بات بتائیں، یا ہم تو خود گناہ کرتے ہیں تو دوسروں کو کیوں گناہ سے بچنے کی بات کہیں. دو الگ الگ چیزیں ہیں. نیکی کا حکم دینا ایک الگ واجب ہے اور نیکی اور برائی سے رک جانا یا خود بھی نیکی کرنا یہ دوسرا واجب ہے. تو ایک واجب ترک کرنے سے دوسرے واجب کا ترک کرنا لازم نہیں آتا. ایسا نہیں ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہو اس پر لازم ہے اور واجب ہے کہ اب وہ کسی کو گناہ ترک کرنے کی بات نہ کہے، ایسا نہیں. یا جو آدمی خود نیکی نہیں کرتا اس پر یہ واجب ہو گیا کہ اب کسی کو نیکی کرنے کا نہ کہنا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ اس آدمی کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو تو خود بھی عمل کرو. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نیکی نہیں کرتے ہو تو اب تم نیکی کا حکم نہیں دے سکتے، یا تم گناہ کرتے ہو تو اب تم گناہوں سے رکنے کی بات نہیں کہہ سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دے رہے ہیں، اس کا مطلب آپ جانتے ہیں نیکی کیا ہے اور پھر خود نیکی نہیں کر رہے ہو. کتنی بری بات ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو آدمی نیکی نہیں کرتا تو وہ اب کسی کو نیکی کرنے کی بات بھی نہ کہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اور قول و فعل میں تضاد ہونا تو یہ بہت بری بات ہے. یہ تو منافقین کی خالص پہچان ہے قول و فعل میں تضاد ہونا. قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہم جس کو نصیحت کر رہے ہیں اس پر ہم خود بھی عمل کریں، یہ زیادہ ضروری ہے. مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی نیک عمل نہیں کرتا، مثال کے طور پر اگر کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو اب وہ یہ کسی دوسرے سے یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ شراب نوشی کرنا حرام ہے. ایسا نہیں. وہ شراب نوشی جو کر رہا ہے یہ اس کا گناہ اس کو ملے گا، مگر وہ یہ بات کہہ سکتا ہے دوسروں سے کہ بھائی شراب نوشی نہ کرو. اب وہ یہ سمجھ لے کہ آیت میں یہ آ گیا کہ جو چیز تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہو خود نہیں کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب شراب کو منع بھی نہ کروں کسی سے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تم جب دوسروں کو منع کر رہے ہو تو خود بھی نہ پیو، یہ مطلب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی اس میں کوئی الجھاوا تو نہیں ہے؟ بات بالکل کلیئر ہے نا کہ نیکی کا حکم دینے والوں تم ان باتوں پر خود بھی عمل کرو. یہ ہے مطلب آیت کریمہ کا. آیت کریمہ سے یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ جو نیکی نہیں کرتا وہ نیکی کی بات بھی کسی سے نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں ہے مطلب. بات واضح ہو گئی؟ تو اس پر احادیث بھی ہیں، روایتیں بھی ہیں کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے کوئی تو اب وہ برے کام کسی کو یہ کہے بھی نہ کہ برا کام نہ کرو، ایسا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ برا کام نہ کرو، مگر اچھی بات یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ خود بھی برا کام نہ کرے اور برے کام سے روکے، خود بھی نیکی کرے اور نیکی کی بات لوگوں تک پہنچائے، نیکی کا حکم بھی دے. یہ بہتر ہے اور اچھا ہے اور یہی ہونا چاہیے. اور اگر کوئی شخص ایسا سمجھ لیتا ہے کہ میں تو خود نیکی کرتا نہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم نہ دوں تو وہ خطا ہے. اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، خود بھی نیکی کرے اور نیکی کا حکم بھی دے. تو یہ بات واضح ہو گئی یہاں سے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری اور گراں ہے کن لوگوں پر کہ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، جو سرکشی میں ہیں، گمراہی میں ہیں. گراں تو ہے مگر ان لوگوں کے لیے گراں نہیں ہے جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں.
یہ بھاری اور گنا ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو میری طرف جھکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جو میری طرف آتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقویٰ ہے، جو صالحین ہیں، ان کے لیے نمازیں گرا نہیں ہوتی ہیں، بلکہ گمراہ لوگوں کے لیے، جن کے دل میں گمراہی ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، ان کے لیے گرا ہے نماز۔ تو نماز بے شک بھاری ہے، ضرور بھاری ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ گرا نہیں ہے کہ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جن لوگوں کو یہ معلوم ہے، جن کے دل میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اب اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلی آیت میں بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کی گئی، شریعت پر عمل کرنے کی بات کی گئی، اور ان دنیا کے حقیر مال کے بدلے اپنی آیتوں کو اور نشانیوں کو فروخت نہ کرو، اس سے روکا گیا، اور پیسے کی، دنیا کے جو حقیر مال ہے اس کی محبت اپنے دل میں اتنی نہ پالو کہ تم سچائی روکنے والے ہو جاؤ اور حق اور باطل کو نہ ملاؤ، ٹھیک ہے، تو ان سے روکا جا رہا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، صبر کر لو۔ اگر آپ کا نفس کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں حق کی طرف آ جاؤں گا تو ان چیزوں سے محروم ہو جاؤں گا، تو صبر کرو۔ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے، تو صبر کے ساتھ مدد مانگیے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی دنیا کا جو حقیر شے ہے، دنیا کی، اس کا حصول نہیں ہو پا رہا ہے، اس وقت جب آپ حق کی طرفداری کر رہے ہیں، آپ ایمان لے آئے تو آپ کے وہ نذرانے رک گئے جو آپ کو آپ کی قوم دیا کرتی تھی، مگر آپ ایمان لے آئے تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی تلقین فرما رہا ہے کہ صبر سے مدد چاہو کا مطلب یہ ہوا۔ اور اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو، یعنی آپ مدد کس سے حاصل کریں؟ صبر سے۔ کس صورت میں؟ جب آپ کے پاس وہ چیز حاصل نہیں ہو پائی جس کو آپ چاہ رہے تھے، تو آپ صبر کریں۔ نماز سے بھی آپ مدد چاہیں تاکہ آپ کے دل سے وہ دنیا کی لذتیں اور محبتیں جو دنیا کی آپ کے دل میں بس گئی تھی وہ دور ہو جائیں، اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ جائے۔ اس طور پر آپ نماز سے مدد طلب کریں کہ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب دنیا کو، مافیہ کو، یعنی دنیا اور اس کی تمام اشیاء کو پیچھے چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو آپ کے دل سے دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت نکالنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ عبادتوں میں لگ جائیں، نماز میں کھڑے ہو جائیں، تو پھر دنیا کو انسان بھول جاتا ہے۔ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، تو پھر دنیا کے خیالات دماغ میں نہیں آنے چاہیے۔ اور جو صحیح نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے نماز کو نماز کے تقاضوں کے ساتھ، ان کے حقوق کے ساتھ ادا کیا، تو پھر دنیا، حالت نماز میں دنیا ان کے سامنے نہیں رہتی، وہ اپنے رب کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو آپ دنیا کی مال و متاع اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں، نماز اور صبر سے مدد چاہتے ہوئے، تو پھر اس کے ذریعے اب یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کا حصول اور دنیا کی وہ چیزیں جو فانی ہیں، ناپائیدار ہیں، مگر بہت لذائذ ہیں، اس کے اندر بہت اچھی لگتی ہیں، دل کھنچتا ہے۔ اب ہم ایمان لے آئے ہیں، حق کی طرف آ گئے ہیں، تو ان میں کمی ہو جائے گی، ان میں کمی ہو جائے گی، وہ چیز ہمیں نہیں حاصل ہو پائے گی، تو ہم صبر کریں اور نماز کی طرف آ جائیں، تو ہمیں ان چیزوں کی طرف ہمارا دل نہیں جھکے گا، ہمارا دل مائل ہی نہیں ہوگا ان چیزوں کی طرف، تو ایک مدد ہوئی نہیں، ایک مدد حاصل ہو گئی اپنے آخرت کو اچھا کرنے کے لیے۔ تو ایک تو تفسیر اس کی یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ کہ اے مسلمانوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو اور اس کے حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تفسیر خازن میں یہ تفسیر ہے کہ اگر آپ اپنے رب کی طرف آ جائیں اور اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کریں اور اپنی حاجتوں کو حاصل کرنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اچھی بات یہاں ارشاد فرمائی کہ صبر اور نماز سے کے ذریعے ہم ان چیزوں کا غم بھلا سکتے ہیں جو ہمیں حاصل نہیں ہوئیں، جو ہمارے لیے نہیں تھیں، یا جو دنیاوی نقصان ہمیں ہوا، تو ہم نماز اور صبر کے ذریعے اس کو اپنے دل سے نکال سکتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین،
بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل اور بھاری ہو جاتی ہے۔ جو دل گناہ کے خوگر ہیں ان پر نماز بھاری ہوتی ہے۔ جو نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف جو دل مائل ہیں، جو اللہ کی طرف آ چکے ہیں، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں ایک لذت محسوس کرتے ہیں، جو نمازوں میں ایک لذت محسوس کرتے ہیں، جن کا باطن پاک ہو چکا ہے، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی والے ہیں، ان کے لیے نماز بالکل بھاری اور گراں نہیں ہے، بلکہ وہ تو نماز کا اشتیاق ان کے دل میں ہوتا ہے، انتظار کرتے ہیں نماز کا۔ اور یہ بڑی فضیلت آئی ہے کہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور اس دوران اللہ کو یاد کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو جو اللہ کا عشق اور اس کی محبت اور اس کی رضا اور اس کی پسندیدگی کے خوگر ہوتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں کہ یہ حاصل ہو، تو ان پر نماز بوجھ نہیں ہے۔ نماز تو ایک بندے سے اللہ کی ملاقات کا نام ہے، بندے کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے۔ تو ایک بندہ معبود حقیقی اور محبوب حقیقی ہمارا رب ہے، مطلوب حقیقی ہمارا اللہ ہے۔ تو جب ہم اپنے محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور اپنے معبود کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ سچے عاشق اور سچے حبیب کو اور سچے بندے کو گراں کیسے گزر سکتا ہے؟ آپ دنیا کی مثال لے لیں، جس سے آپ بہت پسند کرتے ہیں، جس کو بہت محبت کرتے ہیں، اس کے پاس جانا، اس کے حضوری میں رہنا کتنا پسند ہوتا ہے؟ وہ بھاری ہوتا ہے دماغ کو، بلکہ دنیا کا ہر کام چھوڑ دیتا ہے آدمی اپنے محبوب کے پاس جانے کے لیے، دنیا کا ہر کام چھوڑ دیتا ہے اور پورے دن اسی ترکیب میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے محبت کرنے والے کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا تو اللہ ہے، اور بندے کو یہ چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرے۔ اور رب سے محبت کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہوگی، ان کے وسیلے سے ہوگی۔ نبی کریم کو سب سے زیادہ چاہو تو اللہ کو سب سے زیادہ چاہ سکو گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو بالکل واضح ہے کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر ایک عاشق صادق اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور اس کی قرب کو حاصل کرنے کے لیے ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اس حضوری کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو جب ایسا ہوگا بندہ تو پھر نمازیں اس کو گراں کیسے گزریں گی؟ جب سجدے میں سر رکھتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ قربت کا عالم ہو گیا، یہ قربت کی منزل ہو گئی، یہ قربت کا مقام ہو گیا۔ تو جب اللہ سے قربت اس قدر ہو گئی کہ سجدے میں سر رکھ دیا، اب رب ہے اور تم ہو، تو پھر گراں کیسے گزرے گی؟ گراں ان کو گزرتی ہے جن کو لذت نہیں حاصل ہوتی نماز میں، جن کا جسم تو کھڑا ہو جاتا ہے مگر روح اور نفس اور دماغ اور خیالات اور افکار نماز میں نہیں ہوتے، ان کے لیے گراں گزرتی ہے۔ جو اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ ہم اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، ان کو گراں گزرتی ہے۔ جو کاروبار کو اہمیت دیتے ہوں، جو دنیا کے دوسرے معاملات کو اہمیت دیتے ہوں، اپنے رب کو اہمیت نہ دیتے ہوں، ان کے لیے گراں گزرتی ہے یہ چیز، بہت بھاری ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں برسوں نماز نہیں پڑھتا انسان، کیوں؟ کیونکہ توجہ نہیں ہے اس طرف، اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، محبت کامل نہیں ہوئی، ایک کھچاؤ اور لگاؤ نہیں پیدا ہوا ہے۔ صوفیہ اور بزرگوں کے آپ نے حالات پڑھے ہوں گے کہ بیمار ہو گئے، اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو گیا، اب غشی کی حالت طاری ہو گئی، مگر بار بار جب بھی ہوش آتا ہے تو اٹھ کے کہتے ہیں ارے میں نے نماز نہیں پڑھی، مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے وضو کراؤ، مجھے نماز پڑھاؤ۔ بے شمار صوفیہ اور صالحین کے زندگی کے واقعات آپ دیکھیں تو ان میں یہ بات ضرور ملے گی آپ کو کہ انہیں نمازوں کی بہت فکر ہوتی تھی۔ جب بھی انہیں غشی دور ہوتی اور ذرا سا ہوش آتا تو وہ یہی کہتے کہ بھئی نماز پڑھنی، مجھے نماز پڑھنا ہے، کیا میں نے نماز نہیں پڑھی؟ پوچھتے تھے اپنے تیمارداروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، کیا لگتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھی، کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ ارے مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے وضو کرائیے، مجھے نماز کی پڑھنی ہے، اس کی تیاری کراؤ۔ یہ صالحین اور صوفیہ کا یہ طریقہ ہے کہ ان پر نماز چھوڑنا گراں گزرتی ہے۔ جو خاشعین ہیں، جو خشیت والے بندے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا تقوی رکھنے والے ہیں، جو اللہ کی پسندیدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نماز چھوڑنا یا نماز چھوٹ جانا گراں ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کی پسندیدگی کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، جن کے دلوں میں دنیا اور دنیا کی چیزوں نے گھر کر لیا ہے، سرکشی اور گمراہی نے گھر کر لیا ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا گراں ہوتی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟
کہ صالحین آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی کوئی درگاہ ملے گی آپ کو وہاں ایک مسجد ضرور ملے گی. آپ کسی بھی درگاہ کی طرف، محبوب الہی کی درگاہ میں چلے جائیں دلی میں، وہاں مسجد ہے. غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہاں مسجد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہاں مسجد ہے کہ نہیں؟ بڑے سرکار بدایوں میں، بڑے سرکار چھوٹے سرکار، مسجد ملے گی. میرا جی صاحب مسجد ملے گی، علی شہید صاحب مسجد ملے گی، درگاہ قادری مسجد ملے گی، ماررہ مقدسہ حاضر ہو جائیں مسجد ملے گی. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ایسی بستی جہاں کوئی نہ ہو، آبادی نہ ہو، جیسے کلیئر شریف تھا، بہت بعد میں آباد ہوا، مسجد ہے. دولت آباد شریف، وہ تو جنگل میں بیابان میں درگاہ تھی، وہاں مسجد ہے. تو مسجدیں کیوں ہوتی ہیں اہل اللہ کے آس پاس؟ کیونکہ ان کو نماز میں دلچسپی ہوتی ہے، نماز سے لذت حاصل ہوتی ہے، نماز سے ان کو ایک سرور آتا ہے، نماز کی میں ان کا دل لگتا ہے. کیونکہ نماز کو یہ سمجھتے ہیں کہ میری حاضری میرے رب کی بارگاہ میں ہے، اور اس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکا رہا ہوں. اس وقت کوئی میرے اور میرے رب کے بیچ میں نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا میرا منہ کعبے شریف کی طرف، تو کعبہ بھی رب اور بندے کے بیچ میں نہیں آتا جب بندہ سر رکھ دیتا ہے. آپ نے نماز کی نیت میں کہا کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، مگر کعبہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں حائل نہیں ہے. آپ کا رخ کعبے کی طرف ہے مگر سجدہ اللہ کو ہے. کعبے کو کوئی سجدہ نہیں کرتا. مطاف میں کھڑے ہو کر، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اگر آپ سجدہ کریں گے تو نیت یہی ہوگی کہ سجدہ اللہ کے لیے ہے، منہ کعبے کی طرف ہے. کعبے کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھے تب بھی کعبہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں حائل نہیں ہوتا. وہ رب کے جس نے قبلے کو بھی بیچ میں حائل نہیں کیا. کون ہے رب اور اس کے بندے کے بیچ میں؟ کوئی نہیں ہے. اٹھ گئے سارے پردہ ہائے مجاز، اللہ اللہ مقتدر کی نماز. یہ سرکار مقتدر حضور مقتدر آقا کی نماز کہ آپ نے سجدے میں سر رکھا، فجر کی نماز کی دوسری رکعت اور آخری سجدہ اور سجدے میں سر رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فانی سے انہیں اپنی بارگاہ میں حاضر کر لیا. آپ کا وصال ہوا سجدے کی حالت میں. امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر سجدے کی حالت میں اس دنیا سے جا رہے ہیں. یہی پیروی حسین ہے. کبھی غور تو نے کیا اثر؟ یہاں تو نماز سے بے خبر، وہاں سر کٹایا نماز میں. صحابہ کی شہادتیں حالت نماز میں ہوئیں زخم لگنے سے. نماز امامت کر رہے ہیں، نماز میں ہیں، پیچھے سے کسی نے خنجر مار دیا، تلوار مار دی. تو نمازوں کا اہتمام یہ وہ چیز ہے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اب کوئی حائل نہیں ہے بیچ میں. اور آپ کو ایک بات بتا دوں، جب ہم امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. اب امام جیسی جیسی پڑھے گا ویسی ویسی ہمیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. مگر جب ہم نماز میں حاضر ہو گئے، پیچھے اس امام کے کہنے کے باوجود بھی امام حائل نہیں ہوتا رب اور بندے کے درمیان. کوئی حائل نہیں ہوتا. بندے نے سر رکھا، سارے پردے ہٹا دیے گئے، ساری دوریاں مٹ گئیں، اب رب کی بارگاہ میں حاضر. مگر سر رکھنے کا حق تو ادا کرے کوئی. آپ نے سنا ہوگا کہ پرانے صوفیہ اور صالحین کے حالات میں کہ جب کوئی مشکل وقت آیا تو مصلی بچھا کر اس پر نماز شروع ہوگی، نماز ادا کی. صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کو افضل العبادات کہا جاتا ہے، ام العبادات ہے نماز. کیونکہ اس میں آدمی اپنے سب سے مکرم اور شرف والی چیز یعنی سر، جو سب سے اونچا ہوتا ہے انسان کا، جو سب سے افضل ہے، پورے جسم میں سب سے افضل ہے ہمارا سر اور پیشانی. جب بندہ اپنی یہی چیز اللہ کے سامنے مٹی پر زمین پر رکھ دیتا ہے، اس سے زیادہ عاجزی اور انکساری اور اپنا بندہ ہونا اور عبدیت ہونے کا اظہار کسی اور چیز میں کہاں ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ جب سر ہی زمین پر رکھ دیا اللہ کے سامنے تو اب بچا کیا؟ اب تو ہم اپنے تمام تر ذات و صفات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ مولا یہ سر جو سب سے زیادہ شرف والا تھا، اسی کو تیری سامنے جھکا دیا ہے، تیرے سامنے زمین پر رکھ دیا ہے. تو رب جب یہ مقام بندے کا حاصل ہوتا ہے، جب اس کو لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، جب اس کو یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے، جب یہ فکر اس کے دماغ میں آ جاتی ہے، اور جب یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ نماز ہے کیا چیز، جب وہ بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے
اللہ کے احکامات کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے، نبی کریم کی اتباع کرنے لگتا ہے، استغفار اور توبہ کرنے لگتا ہے، تو پھر نماز کی لذتیں آنے لگتی ہیں، پھر وہ نمازیں اس کو برائیوں اور فحاشی سے روکنے لگتی ہیں، پھر اس کو سارے کام ایک طرف اور نماز ایک طرف ہو جاتی ہے کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ سکتا ہے، نمازوں کو نہیں چھوڑتا۔ پھر وہ آفس میں ہو تو جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو اپنا سارا کام چھوڑ کر نماز کی طرف آتا ہے، وہ کہیں بھی ہو۔ میں مصر میں جب تھا تو میں نے دیکھا کہ ٹیکسی والے جو ٹیکسی چلا رہے ہیں، جیسے ہی اذان ہوئی ٹیکسی سائڈ میں روک کر انہوں نے کہا، جو سواریاں بیٹھی ہیں ان سے کہا کہ آپ ذرا انتظار کریں، میں ذرا نماز پڑھ لوں، اور وہیں اپنے گاڑی سے اترا، جہاں نماز بچھائی، جہاں نماز نہیں ہے تو کوئی پولیتھین بچھا لی، کوئی کارٹون یا کوئی اخبار یا کوئی کاغذ یا زمین صاف کر کے وہاں نماز پڑھ لی اس نے۔ جو سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں قاہرہ میں نے دیکھا، بلکہ ازہر کے ہاسٹل میں جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کو دروازے سے ہٹنا نہیں ہے، مگر جیسی اذان ہوئی تو ایک گارڈ بیٹھا ہوا، دوسرے نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد دوسرے نے نماز پڑھ لی۔ اور صوفیہ کو آپ دیکھیں کہ ان کے دن کیسے گزرتے ہیں اور رات کیسے گزرتی ہے۔ وہ راتوں کو عبادت میں لگ جاتے ہیں، اپنا سر زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی نماز کا کیا عالم تھا؟ روزانہ یعنی واجب فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کا یہ عالم تھا کہ جب ساری ذمہ داریاں رات کو پوری کر کے اپنے بچوں کی، شوہر کی، اس کے بعد جب مصلی پر آتی اور سر اپنا سجدے میں رکھتی تو فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ اس انہماک کے ساتھ عبادت کیا کرتے ہیں، اور آپ یہ دعا کرتی تھی اے رب رو رو کر کہ کوئی رات تو ایسی بنا کہ جس میں تیری بندی فاطمہ کی عبادت کا کرنے کا جو ہے وہ بھرپور موقع مل سکے۔ آپ ذرا سوچیں، عبادت کا شوق، اللہ کے سامنے سر زمین پہ رکھنے کا شوق، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا شوق، یہ وہ لذتیں اور یہ وہ فضائل ہیں نماز کے، اور نماز کی برکتیں ہیں جو نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ ہمیں انہی بندوں کو کے راستے پہ چلنا ہے، انہی کی پیروی کرنی ہے۔ تو نمازیں آپ ذرا سوچیں، فاطمہ زہرا کا تاریخ اگر آپ پڑھیں تو دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو گھر میں فاقہ، اگر ایک روٹی ہے اور کھانے کو بیٹھے ہیں اور فقیر آ جائے تو مولا علی مشکل کشا وہ بھی فقیر کو دے دیتے ہیں، سیدہ خاتون جنت وہ بھی ایثار کر دیتی ہیں، کھانا دے دیتی ہیں اٹھا کر۔ گھر میں فاقے کی نوبت ہے، گھر کے سارے کام، بچے چھوٹے ہیں، شوہر کی ذمہ داریاں، ان کے حقوق ادا کرنے کے بعد نہ اے سی تھا، نہ پنکھا تھا، نہ شاندار قالین تھے، اور اس کے بعد پھر رات میں عبادت میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں مولا کوئی رات تو ایسی بنا کہ میرا عبادت کرنے کا شوق پورا ہو جائے۔ یہ زندگیاں ہمارے سامنے کیوں ہیں؟ یہ نمونے ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں، ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ذاتیں جو ہیں ہماری رہنما ہیں۔ ان کو دیکھ کے ہمیں اپنا راستہ صحیح کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا صرف ذکر کرتے ہیں، راستہ وہی کر رہے ہیں جو یزید والا راستہ ہے، اہل بیت کا ذکر زبان سے کر رہے ہیں مگر چل اس راستے پر ہیں جو یزیدیوں کا راستہ تھا۔ استغفر اللہ۔ نماز کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو نماز کے سامنے اہمیت نہ دے، نماز کو اہمیت دے، کیونکہ یہ خالق کے سامنے کھڑے ہونے کی باری ہے۔ تو جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو خاشعین بندے ہیں، جو متقین بندے ہیں، جو صالحین ہیں، جو صادقین ہیں، جو صدیقین ہیں، جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو نماز بھاری نہیں ہوتی۔ وہ چاہے فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے سوئیں یا 10 منٹ پہلے سوئیں یا 1 گھنٹہ پہلے سوئیں یا 5 گھنٹہ پہلے سوئیں، ان کی آنکھ ہر حال میں کھلتی ہے۔ آج آپ دیکھیں، بہت دور کی مثال چھوڑ دیں، ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت، ان کی زندگی کو دیکھیں آپ۔ جو لوگ ساتھ میں رہے ہیں، جو مدرسہ قادریہ میں یا خانقاہ میں رہنے والے، ان سے پوچھیں آپ کہ فجر کی نماز میں چاہے کہیں سے آئے ہوں، سفر سے کتنا لمبا سفر ہو، رات کو 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے گھر پہ پہنچے ہوں، مگر فجر کی نماز میں سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہیں نیک بندے اللہ کے، جو سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، عبادتیں نہیں چھوڑ سکتے، نمازوں کو نہیں چھوڑتے۔ ان کے لیے نماز بھاری کیوں نہیں ہے؟ ارے بھائی ابھی آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں،
اب بھی نماز بھاری نہیں ہو رہی ہے، آرام چھوڑ دیا، نیند ترک کر دی، سب کچھ چھوڑ دیا، نماز میں حاضر ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ نماز ان لوگوں کے لیے بھاری اور مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کا دل لگ چکا ہے نماز میں. یہ نماز میں لذت محسوس کرتے ہیں، یہ نماز کی لذت سے آشنا ہیں، یہ نماز کی برکتوں سے آشنا ہیں. انہیں نماز میں وہ سب کچھ ملتا ہے جو انہیں نماز کے علاوہ انہیں معلوم ہے کہ نہیں ملے گا، اس لیے نمازیں ان پر بھاری نہیں ہیں. ہم لوگوں کے دل چونکہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں کی لذتوں سے آشنا ہیں، نافرمانیوں میں پڑا ہوا ہے، سرکشی میں پڑا ہوا ہے، اس لیے اب 2 رکعت نماز بہت بھاری ہو جاتی ہے. تراویح کی نماز کتنی بھاری ہو جاتی ہے. اہل اللہ تراویح بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد قیام اللیل بھی کرتے ہیں. شاعر مشرق نے کہا تھا کہ تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو یہ ان بندوں کا حال کہ جن کے دل میں خوف نہیں ہے، جن کے دل میں اس نماز کی اہمیت نہیں ہے، جو سرکشی میں ہے، گمراہی میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس حالت سے کہ ہم نماز کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مشغول رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سارے کاموں کو چھوڑ دیں، نماز کو ادا کر لیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کی خوشی حاصل کرنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو پھر ساری دنیا اس کا انتظار کرتی ہے، پھر کوئی کام اس کا چھوٹتا نہیں ہے، کوئی کام رہ نہیں جاتا، وہ فاشل اور ناکام نہیں ہوتا. تم نمازوں کی پابندی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کام بنائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کو جوڑ دیا اللہ نے. ایسا بھی نہ ہو کہ تمہیں ملال ہو جائے کہ میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ چیز حاصل نہیں ہو رہی. صبر بھی کرو، آپ صبر بھی کریں تو صبر کے ذریعے آپ کے دل سے وہ ملال اور وہ حزن اور وہ افسوس اور وہ آپ کو رنجیدہ پن آپ کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا جب صبر آپ میں آ جائے گا. اور صبر کرنے والے کو تو اللہ نے کتنا بڑا انعام دے دیا. فرمایا ان اللہ مع الصابرین. اور کیا چاہیے بندے کو؟ ایک بندے کو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رضا تو ملے گی ملے گی، میں تمہارے ساتھ ہوں. جو صبر پر استقامت کر لیتا ہے، جو صبر کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ ہے. اب جب خالق کائنات ساتھ میں ہو گیا، مالک یوم الدین ساتھ میں ہو گیا، رب العالمین جس کے ساتھ ہو جائے اس کو کیا ڈر، اور اس کا کون بال بیکا کر لے گا. ظاہر میں دکھتا ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو کربلا میں شہید کر دیا، بظاہر نگاہ یہ دیکھ رہی ہے، مگر ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے ساتھ ہے. یزید جیت کر بھی ہار گیا اور آج تک یزید پر لوگ لعنت کر رہے ہیں، علیہ ما علیہ کہہ رہے ہیں. اور آج لوگ اپنے بچوں کا نام یزید کے نام پہ نہیں رکھتے. آج پوری دنیا میں بدبختی کا، بدسلوکی کا، بربریت کا اور بدتمیزی کا اور بے حیائی کا اور نافرمانی کا اور طغیانی کا اور گمراہی کا ایک پرتیک بن گیا ہے یزید، ایک استعارہ بن گیا ہے یزید. لوگ آج مثالوں میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا یزیدیت پھیلا رکھی ہے تم نے. جب کوئی بہت برا کام کرتا ہے، جب کوئی کسی کو ستاتا ہے، جب کوئی کسی کے حقوق چھین لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں تم یزید ہو گئے ہو. تو یہ اس صف میں جا کر کھڑا ہو گیا بدنامی کی، جس بدنامی میں پرانی فرعون وغیرہ کھڑے ہوئے. لوگ مثالیں دیتے نا کہ آپ فرعونیت آ گئی ہے ان کے اندر، مثال دیتے ہیں کہ یزیدیت آ گئی تمہارے اندر. آپ ذرا سوچیں یزید کہاں کھڑا ہو گیا جا کر، پوری دنیا میں بدنام ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے. اور امام حسین کو یزید نے اپنے ظلم میں قتل کر لیا، جنگ ہرا لی اپنے تئیں. تو اس نے سوچا میں نے تو جنگ ہرا لی ہے ان کو. ارے یہ کون سی جنگ ہاری کہ قیامت تک کے لیے امام حسین کا نام زندہ ہے. اور آپ کسی بستی میں چلے جائیں، مسلمانوں کی بستی میں، وہاں پر سینکڑوں بچے آپ کو حسین کے نام پہ مل جائیں گے. بڑے بڑے علماء امام حسین کے نام پر، بڑے بڑے صوفیاء اولیاء امام حسین کے نام پر، بڑے بڑے محدثین اور مفسرین اور متکلمین امام حسین کے نام پر. اور یزید کے نام پر شرابی سے شرابی بھی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا. جواری ہو جائے کتنا بڑا، زانی ہو جائے، شرابی ہو جائے، سود خور ہو جائے، مگر یزید نام نہیں رکھے گا بچے کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے اللہ کا ساتھ ہونا. اور جو قیامت میں جو فضیلتیں ہیں امام عالی مقام کے لیے وہ تو الگ رہیں. دنیا میں دیکھ لیجئے ان کی فضیلت کیا ہے. ان کے نام پہ لوگوں نے اپنے نسلوں کے نام رکھے.
اور ان کا نسب دنیا میں پھیلا. یزید کا کون ہے؟ ونش کہاں ہے یزید کی اولاد؟ اور امام حسین جس کو تم نے کربلا میں ستا کر اور پیاسا رکھ کر اور بھوکا رکھ کر ان کا حقوق کی پامالی کی اور ان کو پریشان کیا اور شہید کر دیا، ان کا نسب جگمگا رہا ہے. ان کے گلشن کے پھول پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا خون بھی زندہ ہے، ان کی اولاد بھی زندہ ہے، ان کا ذکر بھی زندہ ہے، ان کا چرچا بھی زندہ ہے. ان کے نام کی فاتحائیں بھی ہوتی ہیں، جلوس بھی ہوتا ہے، نعرہ بھی لگتا ہے، منقبت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے ان کے نام پر. اور یزید کا کیا ہوا؟ بھائی سنی تو دیکھیے، سنی مسلمان تو یزید کو ویسے ہی نہیں مانتا، شیعہ جو ہیں وہ یزید کو نہیں مانتے، وہابی تو کسی کو نہیں مانتے، یزید کو کیا مانیں گے؟ وہ تو کسی کی باتیں نہیں کرتے، وہ تو فاتحہ ہی نہیں کرتے، تو وہ یزید کی کیا کریں گے فاتحہ؟ اس کا تو نام کوئی فرقہ نہیں لیتا. ایک فرقہ ایسا میں سننے میں آیا کہ جو یزید کو امیر المومنین مان کے چل رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ اسی نقش قدم پر ہیں. اللہ محفوظ رکھے، ان کو ہدایت دے کہ یہ اس سے رجوع کریں، توبہ کریں. یزید کو امیر المومنین کہنے سے توبہ کرو. اور لوگوں نے کہہ دیا کہ اور یزید کو بڑا اونچا بنا کر رکھ دیا. سب کچھ کہا مگر آج تک ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے نہیں بخشی ہوگی، کیونکہ ان کے یہاں سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشنا جو ہے بدعت اور شرک ہے. تو زبان سے چرچا کر لیا مگر یزید کو ایصال ثواب نہیں کر پائے. ایسا جو ہے بدبخت ہو گیا کہ یزید کا چرچا کرنے والے، امیر المومنین کہنے والے بھی اس کے لیے قرآن پڑھ کے بخش نہیں سکتے، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن پڑھ کے بخشنا بدعت ہے. خیر یہ قصہ ایک الگ ہے، ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو نماز میں ان لوگوں کا دل لگتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں، اللہ کی طرف آنے والے ہیں، جو صالحین اور نیک ہیں اور تقوی والے ہیں. تو نماز بوجھ بن جاتی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی طرف نہیں آتے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، ان لوگوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان اور وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، اور وہ احسان جو تم پر کیا، اور وہ نعمت جو تمہیں دی. اور یہ یاد کرو کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی بنی اسرائیل جس زمانے میں تھے، اس حضرت موسیٰ کے زمانے میں، اور وہ جو زمانہ بنی اسرائیل کا تھا، اس میں سب سے زیادہ فضیلت انہی لوگوں کو دی گئی. ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل آج بھی سب سے زیادہ فضیلت بنی اسرائیل کی ہے. یہ یاد کرو اس کو جو احسان ہم نے تمہیں کیا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جو پہلے گزر چکا ہے اس کو یاد کرو. یعنی گزرے ہوئے زمانے میں تمہیں سب پر فضیلت دی تھی، آج تو فضیلت امت محمدیہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. سب سے بہترین امت یہ امت ہے جس میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی. مگر جب بنی اسرائیل کا دور تھا تو سب سے زیادہ فضیلت تمہیں دی تھی، تم سب سے افضل لوگ تھے، تمہیں اللہ نے مدد بھی کی تمہاری، اور پورے اس کو بیان بھی کیا تفصیل سے اللہ نے. تو اس احسان کو یاد کرو، ان احسانات کو یاد کرو. اس سے سمجھ میں آیا کہ آج اب کوئی یہودی قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر یہ مطلب نہ نکالے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ ہم ہی سب سے زیادہ افضل ہیں پوری دنیا میں. ہاں تم افضل تھے مگر تم افضلیت کو برقرار نہیں رکھ پائے. اگر کاش کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے تو آج بھی تم افضل ہوتے، کیونکہ تم امت محمدیہ کا حصہ بن جاتے اور آج یہ امت افضل ہے. ہاں پہلے زمانے میں جب آپ کا دور تھا، جب بعثت نہیں ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا، ابھی حکم نہیں ہوا تھا کہ بندوں کو تبلیغ کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اس کلمے کی تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا، نبی کریم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، نبی کریم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی تبلیغ شروع نہیں کی تھی. تب بنی اسرائیل ٹھیک ہے مانا کہ آپ فضیلت تھی آپ کی، مگر اب نہیں ہے. تو کوئی یہودی اس آیت کو پڑھ کر یہ دھوکہ نہ دے کہ دیکھو تمہاری کتاب میں آیا کہ سارے دنیا میں ہم ہی افضل ہیں. ہاں آپ کو افضلیت دی تھی، فضیلت دی تھی، مگر اب نہیں ہے وہ فضیلت، کیونکہ آپ کو قرآن کے اس اسلوب سے پتہ چل جائے گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری اس نعمت کا ذکر کرو جو تمہیں دی تھی، جو تمہارے آباء و اجداد کو دی تھی. اس نعمت کا ذکر کرو، یعنی یاد کرو اس نعمت کو. وہ نعمت کیا تھی کہ تمہیں اس زمانے میں ساری دنیا پہ تمہیں فضیلت دیتی تھی، مگر آج نہیں ہے وہ فضیلت. تو یہاں سے پھر ایک بار بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ احسانات یاد کرانے کا حکم دے رہا کہ احسان یاد کرو میرا، یعنی اس کا شکر کرو. اب کلمہ پڑھ لو، وہ ان احسان کا شکر ادا کرو کہ آج کلمہ پڑھ لو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
کرو اور ان کی نافرمانی سے ڈرو اور یہودیوں پر حجت پوری ہو جائے. اس لیے اللہ نے ان کو احسانات یاد کرائے اپنے. تو بنی اسرائیل کے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے, اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے. اور وہ نعمتیں بہت ساری ہیں, اس میں سے کچھ میں یہاں گنا دوں آپ کو. تمام اس زمانے میں جو بنی اسرائیل کا زمانہ تھا, جب ان کی شریعت چل رہی تھی, ابھی منسوخ نہیں ہوئی تھی, جب ان کی شریعت لاگو تھی, اس قوم میں ان کی شریعت لاگو تھی اور چل رہی تھی, وہ زمانہ بنی اسرائیل کا تھا جب یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے, تو تمہیں سب پر فضیلت دی. تو ایک تو یہ ہو گئی کہ فضیلت و برتری دے دی. دوسرا, دریا میں راستہ بنا دیا آپ کے لیے کہ فرعون ڈوب گیا, آپ بچ گئے. آپ کو توریت عطا کی گئی, آپ نے بچڑے کو پوجا اور اس کے بعد توبہ کی تو اللہ نے معافی دے دی آپ کو. مرنے کے بعد ایک گروہ مرنے کے بعد پھر اللہ نے زندہ کر دیا. بادلوں نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا, من و سلوہ آپ کے لیے نازل ہوا, پانی کے 12 چشمے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے جاری کرا دیے, اور زمین میں اناج عطا فرما دیا اور اناج والی زمین آپ کو دے دی. یہ تمام وہ نعمتیں ہیں. تمہاری عورتوں کو بچا لیا, بچوں کو بچایا فرعون سے, یہ سب نعمتیں ہیں نا. تو یہ نعمتیں تمہارے آبا و اجداد کو دی گئی تھیں, اور ان نعمتوں کو یاد کرو اور آج میرے حبیب کا کلمہ پڑھو. اب تم جب یہ یاد کرو کہ رب نے جب ہمیں اتنی نعمتیں دی تھی اور اسی رب کا بھیجا ہوا یہ نبی ہے, آخری نبی, تو کیوں نہیں لاتے کلمہ, تو کیوں نہیں لاتے ایمان, کیوں نہیں پڑھتے کلمہ. مگر بنی اسرائیل میں سرکشی تھی. آگے اور تفصیل آئے گی ان کی سرکشی کی, آگے آیتوں میں پورا مضمون ہے کہ بنی اسرائیل کی سرکشی اور خودسری اور نافرمانی کا عالم کیا تھا. تو یہ تفصیل ہو جاؤ. انی فضلتکم علی العالمین, میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی. اس سے مراد یہ کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت دی, مگر جب نبی کریم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا تو اب آپ کی امت, جو آپ کا کلمہ پڑھنے والی امت جو ہے, یہ سب پر افضل ہو گئی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے سکے گی, نہیں دے گی, اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی, اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اس دن سے ڈرو. اب یہاں سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی, ہے نا, صاف آگے نا اس میں ولا يقبل منها شفاعۃ, شفاعت قبول نہیں کی جائے گی, سفارش نہیں مانی جائے گی. تو لوگوں نے کیا عقیدہ بنا لیا کہ صاحب اب شفاعت ہوگی ہی نہیں. یہ غلط عقیدہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کس پس منظر میں یہ بات چل رہی ہے. کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں شفاعت نہیں لی جائے گی, کون لوگ ہیں کہ جن کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی, وہ لوگ کون ہیں؟ پیچھے سے چل رہی پوری بات. یعنی اے بنی اسرائیل, قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے سکے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ دن ہوگا کہ جب اگر یہاں سے کفر کر کے گئے تو وہاں پر کوئی سفارش نہیں ہوگی, کوئی بدلہ نہیں ہوگا, کوئی مددگار نہیں ہوگا. کب؟ جب کفر کی حالت میں گئے. تو یہ جو شفاعت نہیں ہوگی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا اور کوئی بدلہ نہیں ہوگا, یہ کب ہے؟ جب کفر کی حالت میں گئے. اور ایمان لے کر گئے تو نبی کریم کی شفاعت حق ہے, وہ تو ملے گی. مگر کفر کے ساتھ گئے تو نبی کریم شفاعت نہیں فرمائیں گے. کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کی بات نبی کریم نہیں فرمائیں گے. وہاں پر نہیں عرض کریں گے اللہ سے کہ ان کافروں کو نکال کے جنت میں ڈال دے, نہیں کہیں گے. تو کافروں کو شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا. رہ گئی شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ, تو اس میں سب شریک ہیں. یعنی نبی کریم کی شفاعت کبریٰ میں سب شامل ہیں, وہ سب پر ہے شفاعت. اس کا جب آگے وقت آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا. شفاعت عظمیٰ کیا ہے, شفاعت کبریٰ کیا ہے, اس میں سب شامل ہے. وہ ایسی شفاعت ہے کہ وہ سب پر ہے, تمام نبیوں کے لیے ہے, تمام صالحین کے لیے ہے, تمام شہداء کے لیے ہے, تمام صحابہ کے لیے ہے, اور ہر امت کے لیے ہے. اس امت کے لیے بھی اور پرانی امتوں کے لیے بھی, تمام نیکوں کے لیے, گناہگاروں کے لیے, ایمان والوں کے لیے, بے ایمانوں کے لیے, کافروں کے لیے, مشرکین کے لیے, ہر کسی کے لیے وہ شفاعت ہے. وہ شفاعت عام ہے جس کو شفاعت عظمیٰ, شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے.
اور یہ شفاعت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس شفاعت میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں، کوئی ان کے برابر نہیں، کوئی ان جیسا نہیں۔ یہ شفاعت کبریٰ جو ہے، جس کو اذن شفاعت کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں احادیث میں آیا کہ جب کسی کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، میدان محشر میں سب پریشان نفسی نفسی میں کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب ہی اللہ شروع نہیں کرے گا۔ آپ ذرا سوچیں کتنی مشکل گھڑی ہوگی، سب کھڑے ہوئے اپنی اپنی نامہ اعمال پکڑے ہوئے، مگر حساب و کتاب نہیں لے رہا اللہ۔ جلال کا عالم ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ قہار کا دن ہے، بادشاہت ہے۔ تو اب حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے نبی کریم جو شفاعت کریں گے، وہ شفاعت سب کو شامل ہے، پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ شفاعت کا صاحبان اولین و آخرین کے لیے ہیں۔ ہاں وہ شفاعت جو مخصوص ہے، جو مومنین کے لیے ہے، وہ شفاعت کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ وہ شفاعت کیا ہے کہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ، یا جہنم میں ڈالے بغیر جنت میں داخلہ، یا برے اعمال کی سزا کم کرا کے جنت میں داخلہ، یا برے اعمال معاف کرا کے جنت میں داخلہ۔ جنت میں داخلہ جو شفاعت سے منسلک ہے، وہ کافروں کو نہیں ہوگی۔ رہ گئی شفاعت عظمیٰ اور کبریٰ، تو سب کے لیے ہیں، سب کا حساب و کتاب شروع کرائیں گے نبی کریم، وہ کافر ہو یا مومن ہو۔ تو اس شفاعت میں سب شریک ہیں، سب شامل ہیں۔ اور وہ خاص شفاعت جو مومنین کے لیے ہے، اس سے یہاں منع کیا گیا ہے کہ کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر یہاں یہ بات ہو کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، تو پھر نبی کریم کی شفاعت قبول کر کے حساب و کتاب کیوں شروع ہوگا؟ اس سے پتہ چلا کہ یہاں یہ وہ نبی کریم کی شفاعت یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ وہ شفاعت کے جو جنت میں داخلے کی ہوتی ہے، وہ کافرین کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر میدان محشر میں شفاعت نہیں ہوگی، تو صریح اور صاف احادیث اور قرآن کی وہ آیتیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت جو قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ شفاعت کرے گا، یہ سفارش کرے گا۔ قرآن نے واضح طور پہ فرمایا نبی کریم شفاعت کریں گے، تو وہ ساری چیزیں کہاں لے کے جائیں گے؟ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر دنیا سے انکار کے ساتھ اللہ اور رسول کا انکار کر کے، اللہ کے دین کا انکار کر کے، اللہ کی کتابوں کا انکار کر کے، اس کے نبیوں کا انکار کر کے، اور اس کے قرآن کا انکار کر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر کے جو اس دنیا سے گیا کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی شفاعت یا کوئی سفارش نہیں ہوگی جو اس کو جنت میں داخل کرا سکے۔ خالدین فیہا ابدا، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کی آیتوں میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، وہم فیہا خالدون۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ شفاعت کے جو جنت میں ڈال دیتی ہے، جنت میں لے جاتی ہے، وہ کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ یہاں اس سے پہلے دیکھیے بات چل رہی تھی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی شفاعت، کوئی سفارش، کوئی بدلہ، کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ مومنین کی شفاعت سے متعلق نہیں ہے یہ آیت، یہ کافرین کے سفارشوں سے متعلق ہے۔ تو کوئی معاوضہ لے کر کے کچھ لے دے کر بات ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی معاوضہ نہیں ہوگا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ دردناک عذاب میں ہے، کیونکہ بہت موقع دیا گیا، بار بار آپ کو مخاطب کیا گیا، آپ کو عقلی دلائل بھی دیے، آپ کو نشانیاں دکھائی گئیں، معجزات دکھائے گئے، اللہ کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں، اس کی کتاب ظاہر ہو گئی، کتاب نازل ہو گئی، آپ کے سامنے آ گئی، آپ کو کہا جانے لگا، حجت قائم کی گئی، پرانے انعامات اور احسانات کا حوالہ بھی دیا گیا جس کو تم جانتے ہو، تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے، اب بھی نہیں مانو گے؟ تو پھر کوئی سفارش و کوئی مددگار قیامت میں نہیں ہوگا۔ اگر مددگار چاہیے، آپ دیکھیں اس کو پلٹ کر دیکھیں، اگر مددگار چاہیے، اگر شفاعت چاہیے، اور اگر کوئی اچھا بدلہ چاہیے، تو پھر کیا کرو؟ ایمان لاؤ، جو اللہ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، تو پھر اس سے چھٹکارا مل جائے گا آپ کو کہ کوئی مددگار نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ قیامت کے دن مددگار ہونے پر تو واضح ثبوت ہے کتاب و سنت سے۔ نیک اعمال مددگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ صبر اور نماز مددگار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قرآن کی تلاوت مددگار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی کریم مددگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ صالحین اور نیک لوگ، اصفیاء اور صوفیاء اور شہداء مددگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟
تو مددگار تو ہوں گے، مگر کس کے؟ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا اس کے مددگار ہوں، جو نیک عمل کر کے دنیا سے گیا اس کے مددگار ہوں، اور جو کفر کر کے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر کے جو دنیا سے جائے گا، کوئی سفارش نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کچھ نہیں۔ آخری بات، تو لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، یعنی اے بنی اسرائیل قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے بات کو؟ واضح ہو گئی بات کہ کفر لے کر جاؤ گے تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں، ایمان اسلام کے ساتھ اسلامی زندگی پر زندہ رکھے، اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ یا الہی خاتمہ بالخیر فرمانا میرا، آمین اللہم آمین۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں اس کے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں، جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اور انشاءاللہ کل اب یہاں سے یہ ہو گیا ہے کہ اراکین خانقاہ نے یہ طے کیا ہے کہ ہفتے میں ایک دن سوال و جواب کا بھی ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو رمضان سے متعلق سوال، زکوٰۃ سے متعلق سوال، نمازوں سے متعلق سوال، یا روزے کے کفارے سے متعلق سوال، یا روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے متعلق سوالات بھی آپ اس مہینے میں کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہفتے کے دن یعنی بروز سنیچر رات میں جو آپ جو دیکھیں گے پروگرام، وہ سوال و جواب کا ہوگا انشاءاللہ۔ اس پروگرام میں مفتی دلشاد احمد قادری مجیدی جو مدرسہ عالیہ قادریہ کے مدرس ہیں اور بدایوں شہر کے مفتی ہیں، شہر مفتی ہیں، وہ انشاءاللہ اس دن آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ تو ابھی آپ اسکرین پر ایک نمبر دیکھیں گے جو واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پر آپ لکھ کر یا بول کر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ آپ اپنا نام بھی بتا سکتے ہیں، اپنے شہر کا نام بھی بتا سکتے ہیں، اور اگر نہیں بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ نام چھپا بھی سکتے ہیں، بغیر نام بتائے ہوئے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں رمضان سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، روزوں سے متعلق، نمازوں سے متعلق، تو آپ اس سے پوچھیں۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے، اور جیسے جیسے مہینہ آتا جائے گا، اب بقرعید والے مہینے میں قربانی سے متعلق سوالات ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ تو اب جو سنیچر آنے والا ہے، جو ہفتے کا دن آنے والا ہے، اس دن رات میں جو پروگرام آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کے سوالات کے جواب ہوں گے۔ تو اب اسکرین پر جو نمبر دکھے گا آپ اس کو سیو کر لیں اور اپنے سوالات اس نمبر پر بھیجیں، اور وہ سوالات مفتی صاحب کو دیے جائیں گے، وہ اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ تو سنیچر کو ہفتے کے دن رات میں آپ کا یہ خادم آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پائے گا، مفتی صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے، وہ آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔